اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں ہے من دابتن کوئی ایسا جانور چلنے والا فی الارض زمین میں والا اور نہ طائرن اور نہ کوئی پرندہ یطیرو جو اڑتا ہے بجناحیہ اپنے دو پروں پر الا مگر مگر وہ امتیں ہیں امثالکم تمہاری مانند مگر وہ امتیں ہیں تمہاری طرح ما فرطنا نہیں نظر انداز کیا فی الکتابی ہم نے کتاب میں من شیء کسی چیز کو بھی ثم پھر الی ربہم پھر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی یحشرون کٹھے کیے جاؤ گے والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو سم بہرے و بکم اور وہ گنگے ہیں فی الظلماتی اور اندھیروں میں ہیں من یشاء اللہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے یضللہ گمراہ کر دے ومن یشاء ومن اور جسے یشاء چاہے یجعلہ لگا دے اسے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کیا ارائیتکم فرمائیے بتاؤ تو کم تم ان اگر آ جائے کم تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب او یا اتتکم یا آ جائے تمہارے پاس الساعۃ وہ گھڑی وہ وقت وہ قیامت غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تدعون تم بلاؤ گے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو بلکہ ایاہو بلکہ اسی کو تدعون تم پکارو گے فیکشف تو دور کر دے گا ما جو تدعون وہ تکلیف جس کی وجہ سے تم نے پکارا تھا الیہ اسے ان شاہ اگر وہ چاہے و تنسونا اور تم بلا دو گے ما تشرکون انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا اے منکرین حق تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم وسیع کا کیا اندازہ کر سکتے ہو اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیا ہے ان میں سے ہر ایک کی پیدائش اور موت کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے ہیں ان کے مزاج کے موافق ان کی غذا کا انتظام فرما دیا ہے ان کی ضروریات کے مطابق انہیں مختلف قسم کے اعضاء مرحمت فرما دیے ہیں جس خطہ زمین میں اور جس آب و ہوا میں انہیں زندگی بسر کرنا ہے ان کی کھال ان کے بال ان کے جسم کی ساخت میں ان کی کمال رعایت ملحوظ رکھی گئی ہیں پھر ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شعور اور سمجھ عطا فرما دی ہے ارشاد ہے کہ جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو تم پوجا کیا کرتے ہو اور جنہیں تم نے خدا یقین کیا ہوا ہے اگر یہ واقعی نفع رساں ہیں اور مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں تو ذرا اس وقت بھی ان کو پکارا کرو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے مایوسی کا گپ اندھیرا چھا جائے اور نجات کے تمام ظاہری راستے بند ہو جائیں اس وقت تو تمہاری آنکھوں سے غفلت کی پٹی کھل جاتی ہے اور جہالت کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور تم بھی اسی مولا حقیقی کو پکارتے ہو اور اسی کی بارگاہ میں نجات کے لیے عرض کرتے ہو تو جب مصیبت کے ان سنگین لمحوں میں باطل خداؤں کی خدائی کا تلسم ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور دل بے ساختہ اور قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فقط اسی کے دامن کرم میں پناہ ڈھونڈتا ہے تو پھر اس سچے اور حقیقی خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا اور اس کو خدا تسلیم کرنا کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر یقین کرتے ہیں کہ اے قوم مجھے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اور اپنے خداؤں کی طرف گھبرا کر نجات کے لیے دوڑو گے یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی جو ویسے تو بتوں کی عبادت کیا کرتے اور جب عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عذاب ٹالنے کے لیے دعائیں کرنے لگتے